بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ جسے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ تمامی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر آج کی نشست میں خوش آمدید اور محبتوں برا سلام۔ ناظرین گرامی، ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واعظ کیا، 30,000 سال تک کروبین فرشتوں اور 1,000 سال تک روحانین فرشتوں کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل لکھا تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا، اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب سے بھی محروم ہوا، اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے، تو رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اسی حالت میں رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ شریف کے پردے سے لپٹے نہایت گریہوزاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ ناظرین، جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ابلیس کی نسل کا ذکر ہوا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسے ہی نسل چلتی ہے جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ احادیث میں بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان ہوئے ہیں، یہاں ان میں سے 3 نام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جیسے وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام لہو ہے۔ ان کے علاوہ روایات اور اقوال علماء میں بعض شیطانوں کے نام اجدے، اشہب، حباب، واسم، داسم، صبر، وسواس اور خناس وغیرہ بھی مذکور ہیں۔ ناظرین، ابلیس کسی کو گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں
وہ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ نیز جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، وہی اس کے وسوسوں کا اثر قبول کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہو یا جنات، سبھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، ابلیس کا دنیاوی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، خود بھی اس پر لعنت فرمائی اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا توق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا، مزید یہ کہ اس کی حسین صورت بدل کر اسے بد شکل اور سیاہ کر دیا اور اس کی نورانیت سلب کر لی، اور اخروی انجام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ ناظرین، ابلیس کے حالات و واقعات میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ عبادت و ریاضت کی بدولت خود کو اعلیٰ مقام پر فائز سمجھنے کی بجائے بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کرتے رہیں اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہیں۔ نیز ابلیس سے متعلق دی گئی ہدایات الہی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے اپنا دشمن سمجھیں، اس کے وسوسوں سے بچیں اور اس مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اے اللہ، اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام پر بے شمار درود و اسلام اور رحمت و برکت نازل فرما اور ہمیں ان کے صدقے ان کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔